الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام رحمت دو جہاں، وارث کون و مقام، سید مرسلاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید عالم، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ آج کا یہ روحانی درس 10 محرم الحرام کا ایک خاص عمل ہے، ایک خاص عمل جو زندگی کے رکے ہوئے جتنے بھی کام ہیں، جو کام نہیں ہو پا رہے، آپ نے ایک کوشش کی، آپ نے 100 کوشش کی، 1000 کوشش کی، لاکھ کوشش کی، زندگی میں کوشش کر کر کے تھک گئے، سر پٹک پٹک کے تھک گئے، در در پہ ماتھا بھنا آپ نے، ماتھا ٹھیکا آپ نے، لیکن کام نہیں ہوا۔ آج کا یہ خوبصورت عمل، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کا عظیم ترین عمل ہے، دنیا کا عظیم ترین عمل، اس عمل کی بدولت آپ کی زندگی کی تمام مایوسیاں، نا امیدیاں، زندگی کی تمام ناکامیاں، نامرادیاں، وہ کامیابیوں میں ڈھل کر آپ کے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ وہ ساری مایوسیاں، وہ ساری نا امیدیاں، وہ ساری ناکامیاں، نامرادیاں کامیابیوں کی صورت میں خداوند متعال آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ ایک ایسا تیر بہدف عمل 10 محرم الحرام کا، ایک ایسا عظیم الشان عمل جس عمل کی بدولت ادھر دعا مانگیں گے ادھر پوری ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، ابھی یہ ہاتھ چہرے پر پھیر کر آپ فارغ نہیں ہوں گے، میرا اللہ آپ کی دعا مقبول فرما لے گا۔ اس کی سند، اس کی گارنٹی اتنی مضبوط ہے، اگر کہا جائے کہ یہ گارنٹڈ ہے، 100% گارنٹڈ ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ اتنا عظیم الشان عمل، آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض ادا ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور قرضے کو ادا کرنے کی نیت دل میں کر کے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے وسیلے سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ نیت کر کے اس عمل کو کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے غیب سے ایسے انتظامات عطا فرما دے گا کہ جو قرض آپ نے لیا ہوا ہے، جس کو دینے کے لیے آپ کے پاس وسیلے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانہ غیب سے آپ کے لیے انتظامات فرما دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، بچوں کے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کے لیے لاکھ جتن کیے ہیں، کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ آپ یہ نیت دل میں رکھ کے، یہ تمنا اور یہ خواہش دل میں رکھ کے، 10 محرم الحرام کو، یہ خاص دن ہے، خاص دن ہے، خاص دن ہے، حرمت والے مہینے کا خاص دن ہے یہ محرم الحرام، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام اور رجب شریف، یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟
4 مہینے ہو گئے، یہ چاروں مہینے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حرمت والے ہیں، حرمت والے اول روز اول سے قرار پائے ہیں، اور یہ 12 مہینے ہیں، 13واں کوئی نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے مہینے ہیں؟ ٹوٹل مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ اور 12 میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا مہینہ حرمت والا ہے ذی قعدہ، کون سا ہے؟ ذی قعدہ۔ دوسرا مہینہ حرمت والا ہے ذی الحجہ، کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ جو قرار پایا ذی الحجہ، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور پورے اسلامی سال میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے پورے اسلامی سال کا، وہ حرمت والا مہینہ وہ بھی ہے، اس کا نام محرم الحرام ہے۔ یعنی آخری مہینہ بھی حرمت والا، اور آخری مہینے سے پہلا ذی قعدہ بھی حرمت والا، اور پھر یہ اسلامی سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے ہو رہی ہے، اور اس ماہ مبارک کا نام محرم الحرام، اس عزت والے مہینے کا نام محرم الحرام۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے کو جو شہرت شہادت امام حسین علیہ السلام سے اس کو نصیب ہوئی ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ اس کو اگرچہ یہ پہلے سے ہی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ، شہادت نواسہ رسول، شہادت جگر گوشہ بطول، شہادت امام علی مقام، اور شہادت امام علی مقام کے رفقائے کرام، آپ کے شہزادگان، آپ کا خاندان، خاندان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتوں سے اس کو جو ذکر میں دوام ملا ہے، وہ کسی اور ماں کے حصے میں نہیں ہے۔ اگرچہ سارے مہینوں میں بڑے بڑے واقعات اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو شہادت امام علی مقام ہوئی ہے، اس دن میں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ زندگی کا بہت بڑا ایک راز ہے، بہت بڑا ایک خاص عمل ہے، جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کار سن لیں۔ دل میں نیت کرنی ہے، کسی کو پیسے دیے ہوئے مل نہیں رہے تب بھی یہ عمل کریں۔ بیٹے اور بیٹیوں کی رشتوں کے معاملات ہیں تو آپ اس عمل کو اپنے دل میں نیت کر کے کریں، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ دشمن کا خوف ہے، ہر وقت خوف انجانا سا رہتا ہے، ہر وقت گھر میں ہیں تب بھی، باہر ہیں تب بھی۔ آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے دشمن کا خوف نکال دے گا۔ یہ اس عظیم مجاہد سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے، جن کے بابا جان امیر المومنین، داماد رسول، امام الاولیاء، اخی مصطفیٰ، فاتح خیبر، خیبر شکن، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شجاعت اور بہادری آپ کی ایک جھلک ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تلوار پکڑی ہوتی آپ کے ہاتھ میں، تلوار ہوتی، ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہوتی، تو آپ فرماتے اسے کیا خوف موت کا، کوئی خوف نہیں مجھے،
موت کی بجلی آ کر میرے اوپر گرے یا میں موت کے اوپر جا کر گروں، کوئی خوف نہیں۔ آپ جو زرہ پہنا کرتے تھے وہ زرہ ایسی تھی، لوہے کی زرہ، جس کے اوپر تلوار، تیر، نیزہ، برچھی، خنجر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ویسکوٹ کی طرح یہ سینے کی آگے لوہا، کندھوں کے اوپر لوہا، زرہ فوجیوں کی اور مجاہدین کی ایسی ہوا کرتی تھی، پیٹھ کے پیچھے بھی لوہا۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کا جو یہ زرہ تھی اس کا انداز ہی بڑا نرالا تھا، آگے لوہا تھا لیکن پیچھے کپڑا لگا ہوا تھا، بیک سائڈ پہ کپڑا لگا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا ہے، پیچھے لوہا نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے تھے علی کو پچھلی طرف سے خوف نہیں ہے، کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ پیچھے سے آ کر مجھ پر کوئی حملہ کرے گا۔ وجہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے کبھی دشمن کی طرف پیٹھ نہیں کی، سینہ تان کے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو پچھلی طرف سے تو تبھی خوف ہوگا نا جب میں دشمن کی طرف پیٹھ پھیر کے جاؤں گا اور میرے سینے پر کوئی وار کرتا ہے، میں دشمن کے سامنے آ کے لڑتا ہوں۔ تو پھر فرمایا جب دشمن کے سامنے آتا ہوں، اس کا تیر، اس کا بھالا، اس کا نیزہ، اس کی برچھی، وہ مجھے کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا کہ وہ میرے سینے پر چلے گا، کیونکہ علی نے وہ لوہے کی زرہ بھی پہن رکھی تھی اور پھر ان پر خاص نگاہ نبوت بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم، اور پھر ان کے ہاتھ مبارک کے اندر ذوالفقار حیدری۔ تو ایسے عظیم شجاعت والی ہستی کے آپ شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ذات گرامی 10 محرم الحرام ان کی شہادت کا یہ عظیم دن ہے، جس دن آپ کی شہادت ہوئی۔ اس دن کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1 سال پھر انتظار رہے گا، 1 سال انتظار رہے گا، 1 سال بھر پھر یہ دن آئے گا۔ اور اگر آپ یہ عمل نہ کر سکے 10 محرم الحرام کو، تو پھر سال بعد اس کی یہ جو برکات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں اور اس کے جو فیوزات ہیں، وہ پھر سال بھر ممکن ہے نہ مل سکیں۔ لیکن 10 محرم الحرام آپ کے فیوزات کا دریا بحر بے کراں بہ رہا ہے۔ اس دن کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہے۔ درود پاک کا یہ عمل ہے۔ پیش کس طرح سے کرنا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، ترتیب کیا ہے، تعداد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کو سماعت فرمائیں، اور جلدی سے ہمارے چینل کو جلد سے جلد آپ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مسلسل ملتی رہے۔ ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور اس کے زیر انتظام دوسرا چینل شفا کے نام سے ہے، اور تیسرا چینل وظائف اولیاء کے نام سے ہے، چوتھا چینل وظائف انفو کے نام سے ہے، اور 5واں چینل روحانی وظائف ٹی وی کے نام سے ہے، اور چھٹا چینل جو ہے فرزند اسلام کے نام سے ہے۔ یہ چینل ہمارے ہیں، ان چینلوں پر آپ ان بیانات کو سماعت فرما سکتے ہیں، اور ان کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور کریں، سلام یا حسین، سلام یا حسین، تو یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کا عظیم ترین عمل میں آپ کو بتانے جا رہا، دنیا کا عظیم ترین عمل، اللہ اکبر، ایسا عظیم ترین عمل ہے، ایسا عظیم ترین عمل۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحرا میں تشریف لے گئے،
وہاں ایک ہرنی کو جال میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ ہرنی فریاد کر رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے اس جال سے چند لمحوں کے لیے نجات دلا دیں، رہائی دلا دیں۔ سونیا میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اگر میں اپنے وعدے کے مطابق اس جال تک واپس نہ آئی تو مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھایا جائے جو آپ کا اسم مبارک سن کر آپ پر درود پاک نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک نہیں پڑھتے، کتنے منحوس لوگ ہیں وہ، کتنے بدبخت، کتنے بدقسمت، کتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی ضمانت فرمائی اور اپنی ضمانت پر سرکار نے اس کو رہائی دلوائی، اور جو جال کا مالک تھا جس نے اس کو پھنسایا ہوا تھا اس کو آپ نے فرمایا یہ ہرنی کی ضمانت ہم دیتے ہیں، یہ واپس آئے گی۔ ہرنی اپنے بچوں کے پاس پہنچتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں دو جہان کے والی کو اپنا ضامن بنا کر آئی ہوں۔ میرے بچوں، میں اس وقت حضور کو ضامن بنا کر آئی ہوں۔ بچے اسی وقت ہرنی کے ساتھ چل پڑے، کہنے لگے ماں اب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرنوں کو بھی شوق ہے، جانوروں کو بھی شوق ہے، انسان تو انسان، جنات تو جنات۔ اس شاکان مصطفیٰ کی تو بات ہی کیا ہے، بات ہی وراء الورا ہے۔ یہاں جانور بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس واقعہ کو دیکھ کر شکاری ایمان لے آیا۔ وہ شکاری جو ایمان سے محروم تھا اور اس ہرنی کو جس نے اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا، وہ ہرنی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر، اس معاملے کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر، یہ کیسی عظیم الشان ہستی ہے جن کے ساتھ جانور بھی وعدہ کر لیں تو وہ بھی وعدے سے بے وفائی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر درود پاک نہیں پڑھتے، ان کا حشر تو حیوانات بھی قبول نہیں کرتے، جانور بھی ان کے ساتھ اپنے حشر کو پسند نہیں کرتے۔ حیوانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں اپنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، مگر آج بھی بد نصیب، بد قسمت اور نصیبوں کے تھکے ہوئے لوگ، نصیبوں کے ہارے ہوئے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر درود پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو آج 10 محرم الحرام کا یہ عمل کریں گے اور اس عمل کو کر کے اپنے بیڑے پار کریں گے، اپنے نصیب چمکائیں گے، اپنے حالات زندگی کے بدلیں گے، اپنی قسمت چمکائیں گے، اپنے مقدر چمکائیں گے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، اپنی نسلوں کی زندگی میں انقلاب لائیں گے، کیونکہ یہ عمل درود پاک کا عمل ہے، یہ عمل درود پاک کا عمل ہے، یہ عمل درود پاک کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل ایسا عظیم الشان ہے، ایسا عظیم الشان، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اسے درود پاک پڑھنے کی برکت سے دل میں جو تمنا رکھے گا، اللہ اس کی وہ تمنا پوری فرما دے گا۔ وہ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہو جائے گا، وہ تنگ دست ہے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، وہ قرض دار ہے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، مقدمات میں جال میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں کے، یہ ہرنی نے بتا دیا نا، ہرنی نے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقدمات کے جال میں پھنسا ہے، مصیبتوں کے جال میں پھنسا ہے،
پریشانیوں کے جال میں پھنسا ہے، ناکامیوں کے جال میں پھنسا ہے، مفلسی کے جال میں پھنسا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس ہرنی کو رب تعالیٰ نے آزاد کر دیا، اللہ ہمیں بھی آزاد فرما دے گا۔ اس ہرنی نے ایک خاص بات کی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں واپس نہ آئی تو میرا حشر یعنی قیامت والے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے جو آپ کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، یعنی بد نصیب وہ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہرنی بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتی ہے۔ وہ ہرنی تو ہرنی تھی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جان نثار نبوت، داماد مصطفیٰ، سرتاج سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین کے بابا جان، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم جدھر سے گزرتے درخت کیا، مٹی کے ڈھیلے کیا، پتھر کیا، جدھر جدھر سے گزرتے مٹی کے ڈھیلوں سے آواز آتی، پتھروں سے آواز آتی، درختوں سے آواز آتی، کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ بھئی جس محبوب کی بارگاہ میں جانور، مٹی کے ڈھیلے، پتھر اور درخت بھی، اشجار بھی درود و سلام پیش کریں، اس امتی کا حق پھر کتنا زیادہ بنتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ اب درود و سلام کیسے پیش کرنا ہے آپ نے؟ 10 محرم الحرام کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت، اور اگر بیٹھنے کا موقع مل جائے، نماز کا وقت مل جائے، ظہر کا وقت مل گیا، عصر کا وقت مل گیا، اور اگر عصر کا وقت مل گیا تو سب سے عظیم ترین وقت ہے، کیونکہ یہ نماز درمیان والی ہے، اور یہ وہی نماز ہے جس نماز کے وقت میں، جس نماز کے وقت کے قرب میں، جس نماز کو ادا کرتے ہوئے حضرت مولا حسین علیہ السلام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اگر اس وقت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود پاک پڑھ کر کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ، 72 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھ کے شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا کریم پوری امت کی بخشش فرما دے، میرے جو عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ شہدائے کرب و بلا کا صدقہ میرا یہ عمل مقبول فرما لے، اور مجھے اس کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے اس معاملے میں کامیابی عطا فرما جس معاملے کی نیت میں نے کی ہوئی ہے۔ آپ اپنے اس عمل کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے، وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین یہ عمل ہے، آپ جو ہی یہ عمل کریں گے کامیابیاں، کامرانیاں آپ کی جھولی میں آ گریں گی، کامیابیوں کے پھول، کامرانیوں کے پھول آپ کی جھولی میں آ گریں گے، آپ کی جھولی، آپ کا دامن کامیابیوں سے بھر جائے گا۔ آپ درود پاک کا یہ نذرانہ بارگاہ شہدائے کربلا میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میں اس یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے، پوری کائنات میں اس جیسا کوئی عظیم عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، لائک کیجئے، اور اس پر سلام یا حسین یا درود پاک کا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔
چھوٹا سا کمنٹ لازماً کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔